تقلید اور دلیل کی اتباع، اور کیا ابن حزم حنبلی تھے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی اتباع کرتے ہوئے مقلد نہ ہو؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے ابن حزم کی سیرت پڑھی ہے کہ وہ امام احمد کے مذہب کی اتباع کرتے تھے لیکن مقلد نہیں تھے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، مذاہب کی اتباع کرنے والے ایک ہی درجہ پر برابر نہیں، بلکہ ان میں مجتہد بھی ہیں اور مقلد بھی جو مذہب میں کوئی مخالفت نہیں کرتے۔ چنانچہ بویتی، مزنی، نووی اور ابن حجر رحمہم اللہ یہ سب امام شافعی کے متبعین میں سے ہیں، لیکن یہ مجتہدین ہیں، اور جب ان کے پاس دلیل ہو تو یہ اپنے امام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ابن عبد البر مالکیہ میں سے ہیں، لیکن اگر صحیح چیز امام مالک کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو تو وہ امام مالک رحمہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ احناف کے کبار ائمہ کے بارے میں بھی یہی ہے، مثلا ابو یوسف، امام محمد الشیبانی، اور اسی طرح حنابلہ کے ائمہ بھی، مثلا ابن قدامہ اور ابن مفلح وغیرہ۔ طالب علم کا کسی مسلک اور مذہب پر زانوئے تلمس طے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس مسلک سے نکل ہی نہیں سکتا، بلکہ جب اس کے لیے دلیل واضح ہو جائے تو وہ اس دلیل پر عمل کرے۔ دلیل کو دیکھ کر بھی مسلک اور مذہب سے باہر وہی شخص نہیں جاتا جس کے دین کی حالت پتلی ہو اور اس کی عقل میں کمی ہو اور وہ متعصبین میں سے ہو۔ کبار ائمہ کرام کی وصیت ہے کہ طالب علم کو بھی وہیں سے لینا اور اخذ کرنا چاہیے جہاں سے انہوں نے اخذ کیا اور لیا ہے، اور جب ان کا قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر پٹختے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ میری رائے ہے، اور جو کوئی بھی میری رائے سے اچھی اور بہتر رائے لائے ہم اسے قبول کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں تو ایک بشر ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بھی، اس لیے میرا قول کتاب و سنت پر پیش کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حدیث صحیح ہو تو میرا قول دیوار پر دے مارو، اور دلیل راہ میں پڑی ہوئی دیکھو تو میرا قول وہی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ تو میری تقلید کرو اور نہ مالک کی تقلید کرو اور نہ شافعی اور ثوری کی، اور اسی طرح تعلیم حاصل کرو جس طرح ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے دین میں تم آدمیوں کی تقلید مت کرو کیونکہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کسی کے لیے بھی کسی معین امام کی تقلید کرنا صحیح نہیں جو اپنے اقوال سے باہر نہ جاتا ہو، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اسے لے جو حق کے موافق ہو، چاہے وہ اس کے امام سے ہو یا کسی اور سے ملے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگوں میں سے کسی شخص پر کسی ایک شخص کی بعینی ہی تقلید کرنا صحیح نہیں کہ جو وہ حکم دے اور جس سے منع کرے اور جسے مستحب کہے اس کی مانی جائے، تو یہ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ مسلمان مسلسل علماء کرام سے دریافت کرتے آئے ہیں، مسائل پوچھتے آئے ہیں، چنانچہ کبھی اس کی اور کبھی اس کی بات مان لیتے اور تقلید کرتے ہیں۔ جب مقلد کسی مسئلہ میں تقلید کر رہا ہے اور وہ اسے اپنے دین میں زیادہ صحیح دیکھتا یا قول کو زیادہ راجح سمجھتا ہے تو یہ جمہور علماء کے اتفاق سے جائز ہے، اسے کسی نے بھی حرام نہیں کہا، نہ تو امام ابو حنیفہ، نہ ہی مالک، نہ ہی شافعی اور نہ ہی احمد رحمہم اللہ نے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 382۔ اور شیخ علامہ سلیمان بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ مومن پر حتماً فرض ہے کہ جب اسے کتاب اللہ اور سنت رسول پہنچے اور اس کے معنی کا علم ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو اس پر عمل کرے، چاہے وہ کسی کے بھی مخالف ہو۔ ہمارے پروردگار تبارک و تعالی اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اور سب علاقوں کے علماء اس پر متفق ہیں
سوائے ان جاہل قسم کے مقلدین اور خشک لوگوں کے، اور اس طرح کے لوگ اہل علم میں شامل نہیں ہوتے، جیسا کہ اس پر ابو عمر بن عبد البر وغیرہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تیسیر العزیز الحمید صفحہ نمبر 546۔ اس بنا پر کوئی حرج نہیں کہ مسلمان شخص کسی معین مذہب اور مسلک کا تابع ہو، لیکن جب اس کے لیے اس کے مذہب کے خلاف حق واضح ہو جائے تو اس کے لیے حق کی اتباع کرنا واجب ہوگی۔ اس حوالے سے دوسری بات رہا ابن حزم رحمہ اللہ کا مسئلہ، تو وہ امام اور مجتہد تھے، اور وہ تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ کسی ایک امام کے بھی تابع اور پیروکار نہ تھے، نہ تو امام احمد کے اور نہ ہی کسی دوسرے امام کے، بلکہ وہ اپنے دور کے اور اب تک کے اہل ظاہر کے امام تھے۔ ہو سکتا ہے ان کو امام احمد کی طرف منسوب کرنا بشرطِ صحیح عقیدہ اور توحید کے مسائل میں ہے، اس پر کہ ان کے ہاں اسماء و صفات میں بہت ساری مخالفات پائی جاتی ہیں۔ ابن حزم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 184 اور 212 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 23280۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔